بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم نے سابقہ ملاقات میں سورۃ اللیل کی شروع کی آیات لی تھیں، ان آیات کو دہرا کر باقی سورت کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے یا ڈھانک لے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے نر اور مادہ۔ یہ قسمیں کھائی ہیں دو چیزوں کی جو اپوزٹ ہیں، ایک رات اور دن، کہ رات کا اندھیرا جو ہر چیز پر چھا جاتا ہے اس کو ڈھانک لیتا ہے، اور دن کی روشنی جو ہر چیز کو جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے۔ اسی طرح نر اور مادہ، یہ قسمیں کھانے کے بعد کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے؟ فرمایا ان سعیکم لشتی، ان بے شک سعیکم تمہاری کوششیں، لشتی یقیناً الگ الگ مختلف ہیں۔ جس طرح دن اور رات الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، ایسے ہی تمہاری کوششیں، تمہارے کام بھی الگ اور مختلف ہیں۔ کوئی نیکی پر ہے، کوئی برائی پر ہے، کوئی ایمان پر ہے، کوئی کفر پر ہے، کوئی ہدایت پر ہے، کوئی گمراہی پر ہے۔ تو اگر دن اور رات الگ الگ مختلف ہیں اور اسی انداز سے تمہاری کوششیں بھی، تمہارے کام بھی الگ اور مختلف ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس کا نتیجہ بھی پھر مختلف ہے۔ نہ سمجھو کہ کام الگ ہوں اور ایمان اور کفر ہو، ایک طرف ایمان دوسری طرف کفر ہو، ایک طرف ہدایت دوسری طرف گمراہی ہو، ایک طرف نیکی اور دوسری طرف برائی ہو، اور پھر انجام میں سبھی برابر ہو جائیں۔ یہ نہ تو دنیا کی عدالتوں میں ایسا چلتا ہے، اگر ہوتا بھی ہے تو کہ ظلم کی عدالتوں میں ہوتا ہے، جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ چاہے جائے کہ کائنات کے رب کی عدالت میں ایسا ہو۔ تو اسے فرمایا آگے کہ جس نے اچھائی کی اس کے لیے کیا ہے، اور جس نے برائی کی اس کے لیے کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پس جب کہ وہ شخص جس نے دیا، خرچ کیا۔ کیا خرچ کیا بیان نہیں ہوا، وہ مال بھی ہے، وہ علم بھی ہے، وہ طاقت قوت بھی ہے، اپنی صلاحیتیں بھی اللہ کی طرف سے جو ملی ہیں، ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے انسان کو، اور جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، اس کو لوگوں کے لیے خرچ کیا، اس کو لوگوں پر اس کو دیا، اس کو واتقا، اور تقوی نیکی، اللہ کا ڈر، خوف، پرہیزگاری اختیار کی۔ اللہ کی راہ میں دیا بھی، بندوں کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ پرہیزگاری کا، تقوی نیکی کا، کہ ہر اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، ہر اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وصدق بالحسنی، اور اچھائیوں کی تصدیق کی، اچھی بات کی تصدیق کی۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ توحید ہو، اس کو مانا، اللہ کے احکامات پر چلا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس کو کیا، جس چیز سے روکا اس سے رک گیا، اللہ کے ان احکامات کو تسلیم کیا، قبول کیا، اللہ کے وعدوں پر یقین کیا۔ یہ ہے تصدیق بالحسنی، اچھائی کی تصدیق کی۔ تو جس نے یہ کام کیے اس کے لیے کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس ہم اس کو آسان کر دیں گے، آسانی کے منزل کے لیے یا آسانی کی جگہ کے لیے۔ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے نیکی کے رستے آسان کر دیں گے، اور ان نیکی کے رستوں کو آسان کر کے اس پر چلا کر اس کو آسانی کی منزل، اور وہ کیا ہے؟ جنت، وہاں تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ ہے ایک قسم کے لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کے باتوں کی، اللہ کے وعدوں کو مانتے، جب اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ کہ ان کے لیے
دنیا کے اندر ہی نیکی کے رستے آسان ہو جاتے ہیں، جن نیکی کے رستوں پر چل کر ان کے لیے آخرت کی جو آسانی کی منزل جنت ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے مد مقابل وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اما جب کہ من جس نے بخل کنجوسی کی، بخل کیا۔ کس میں کنجوسی بخل کیا؟ اللہ کے دیے ہوئے میں۔ اللہ نے جو دیا تھا اس کو کہ اوروں پر خرچ کرے، اوروں کو دے، خود سمیٹ کے رکھا، اگرچہ اپنے عیاشی بدماشی پر خوب اس کو اڑایا ہو۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ بخل کنجوسی کا مفہوم کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں بخل کنجوسی اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، کہ بڑا کنجوس ہے۔ لیکن شرعی طور پر اسلام کی روح میں بخل کنجوسی وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اور ایسے لوگ بہت سے ہیں، اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، کماتے ہیں، خوب کماتے ہیں، لیکن ساری کمائی صرف اپنی عیاشی بدماشی پر، اپنے اہل و عیال کو عیش و عشرت کرانے پر، اللہ کی راہ میں غریبوں فقیروں کو، محتاجوں کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی کوئی توفیق نہیں۔ اور اکثر بیشتر لوگوں کا یہ حال ہے۔ اصل کنجوس، اصل بخیل یہ لوگ ہیں، اور خاص طور پر یہاں پر ایسے ہی بخیلوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں۔ تو جس نے بخل کنجوسی کی، اللہ کی راہ میں نہ دیا، چاہے مال ہو یا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کو اس کو نعمتیں ہوں، اور کیا ہے واستغنا، پہلے نے تقوی اختیار کیا تھا، اس نے کیا کیا؟ لاپرواہی کی، اللہ کے دین سے روگردانی کی۔ کچھ پتہ نہیں میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اللہ نے میری رہنمائی کے لیے کیا نازل کیا ہے۔ ہاں، ہر چیز میں لاپرواہی۔ واستغنا وکذب بالحسنی، تیسری صفت اس کی کیا ہے کہ اس نے جھٹلایا اچھی بات کو، کلمہ لا الہ الا اللہ توحید، اس کے بجائے شرک کیا، کتاب و سنت پر چلنے کے بجائے بدعات پر چلا، اپنے منمانی خود ساختہ دینوں پر چلتا رہا، اور اچھے اخلاق و کردار کے بجائے فسق و فجور، بدکاری، بے حیائی اختیار کی، اور اللہ کے وعدوں کو جھٹلایا۔ پتہ نہیں کوئی کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، قیامت کے بعد کوئی جنت نام کی جو باتیں سنتے ہیں، پتہ نہیں یہ چیزیں حق ہیں یا ایسے ہی باتیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ حال۔ تو کذب بالحسنی، اس نے اچھی بات کی، اس کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ اس کا کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے بھی ہم آسان کرتے ہیں منزلیں، لیکن وہ منزلیں آسان ہوتی ہیں جو اس کو مشکل کی جگہ پہنچا دیں۔ جہنم کے رستے اس پر آسان ہوتے ہیں، اس کے لیے آخرت کی بربادی کی منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ اور دو طرح کے ان کے انجام۔ اور اسی ضمن ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان اپنی عاقبت کا، اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہے۔ اپنی ہدایت یا گمراہی اس کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو ہدایت پانے کے لیے بھی اس کے کچھ کردار ہیں، کچھ اعمال ہیں جس وجہ سے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ جس وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہ تو کسی پر ہدایت ٹھونس دیتا ہے اور نہ ہی ایسے ہی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز ایک ضابطے کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم نے ذکر کیا تھا ان آیتوں کے اندر تقدیر کے حوالے سے، تقدیر کو سمجھنے کے لیے بہت ایک اچھا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کو تقدیر کی سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ نے میرا برا ہونا، بد ہونا لکھا ہوا ہے تو میں کیسے نیک ہو سکتا ہوں؟ اللہ نے میری گمراہی جب لکھی ہے تو میں کیسے ہدایت پا سکتا ہوں؟ اللہ نے جب میری آخرت میں جہنم لکھی ہے تو میں کیسے جنت کو جاؤں گا؟ تو اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں، جنتوں میں جانے والے کون ہیں، اور گمراہ ہو کر جہنم کو جانے والے کون ہیں۔ اس کے پیچھے خود ان کا اپنا کردار ہے، اور آپ کے سامنے آئے تھے آتا واتقا وصدق بالحسنی، تین صفتیں، جنت کو جانے کی، ہدایت پانے کی، اور گمراہی کی، بخیلا واستغنا کذب بالحسنی، بخل کیا
لاپرواہی کی دین سے اور اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، اللہ کے وعدوں کا انکار کیا، ہاں تو انجام کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ تو اس سے یعنی کہ اس بہت تقدیر کے حوالے سے بہت سے جو انسان لوگوں کو الجھاؤ ہوتا ہے کہ تقدیر کیا ہے، اس کی یہاں پر واضح کیا گیا ہے۔ اور جب عنایتوں کے اندر بخل کنجوسی خصوصاً دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جس نے بخل کنجوسی کی، تو اللہ ماتا ہے وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ یہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی لیکن اس کی تفسیر ترجمہ نہیں کر اپنی تفسیر نہیں کر سکے گئے۔ تو فرمایا وما یغنی عنہ مالہ، جس مال کو اس سے سمیٹ کے رکھا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، وہ اس کے کیا کام آئے گا؟ اذا تردی، جب وہ جا گرے گا۔ تردہ ہوتا ہے کسی اونچی جگہ سے گر جانا۔ تو جب یہ جا گرے گا، کہاں جا گرے گا؟ پہلے تو قبر میں، قبر بھی گڑھا ہے جہاں انسان حقیقت میں گرتا ہے، اور پھر اس کا گرنا ہے جہنم کے اندر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ قبر میں جا پڑے گا، جہنم میں جا گرے گا، تو اس کے سمیٹ کے رکھے ہوئے مال اس کے کیا کام آئیں گے؟ اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ انسان کا مال وہ ہے کہ جو اس نے خرچ کر کے اپنے اوپر اس کو ضرورت پر لگا دیا، یا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ ہاں جو صدقہ دے دیا اس کا مال ہے، ہاں جو اپنے اوپر خرچ کر کے جائز ضرورتوں میں وہ بھی اس کا مال ہے۔ باقی جو مال اس نے جمع کر کے رکھا ہے وہ اس کا نہیں ہے۔ کس لیے نہیں ہے؟ اور ہم سبھی جانتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور فوراً پیچھے والے اس مال پر قابض ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ باپ نے کن محنتوں کے ساتھ اس مال کو کمایا تھا اور کیا اس کی محنتیں کوشیں رہی ہیں۔ کو ہوتے ہیں کوئی نیک اگر اولاد ہو اس باپ کے مال میں سے اس کے لیے صدقہ خیرات کر دیں، اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز کر دیں، ورنہ تو عام طور پر اس کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ سمجھتے کہ ہمارا حصہ ہمارا حق ہے، ہماری وراثت ہے۔ تو یہ ہے انسان کے اس مال کا حال جو سمیٹ کے رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس لیے ما یغنی عنہ، اور کیا فائدہ دے گا اس کو؟ مال اس کا مال جو سمیٹ کے کنجوسی کر کے بخل کر کے رکھا ہے، اذا تردی، جب قبر میں جا گرے گا، جب جہنم میں جا گرے گا، اس وقت اس کو یاد آئے گا کہ کاش کے مال کو سمیٹنے کے بجائے اللہ کی راہ میں لگاتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اس کے بعد فرمایا ان علینا للہدی، ان علینا، بے شک ہمارے اوپر ہے، للہدی، یقیناً ہدایت۔ کیا مطلب ہمارے اوپر ہے ہدایت؟ کہ ہدایت کا رستہ دکھانا، ہدایت کی پہچان کروانا، اللہ فرماتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رزق کی ذمہ داری دی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر چلنے والی کوئی چیز بھی نہیں مگر اس کی ذمہ داری رزق کی کس کے اوپر ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہمارے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رزق سے بڑھ کر جو ہے انسان کی ہدایت دینے کی ذمہ داری، ہدایت کے رستے بتانے دکھانے کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء رسول بھیجے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کتابیں بھیجی، تورات، انجیل، زبور، قرآن اور ساری آسمانی کتابیں۔ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی انسان کے اندر ہی ایک مادہ رکھا ہے، ایک چیز رکھی ہے جس سے اس کو نیکی برائی کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم آگے سورہ شمس سے پڑھیں گے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو انسان کو اس کے نفس کو جو ہے الہام کیا، اس کو رہنمائی کی، کس چیز کی؟ اس کے نیکی کے کاموں کی، اس کے برائی کے کاموں کی، کہ بری چیز کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے۔ اللہ ماتا ہے کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر، اس کی نفس کے اندر یہ چیز رکھتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے کیے ہوئے انتظامات ہیں۔ الگ بات ہے کہ ہم اس ہدایت کو نہ دیکھیں، اس کو نہ سمجھیں۔ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا ہے، اس امت کی ہدایت کے لیے خاص طور پر، اور سب سے عظیم رسول بھیجا ہے۔ لیکن اگر کسی کی بدبختی ہو کہ قرآن کو نہ
پڑھ بھی لے تو نہ اس کو نہ سمجھے کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ اگر سمجھ بھی لیتا ہے تو اس ہدایت کو پانے کی اس کی توفیق نہیں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، قرآن کی بہت سمجھ ہے، بڑی بڑی تفسیریں لکھ ماری ہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی گمراہ کے گمراہ ہے، پھر بھی بے دین ہے۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی لوگوں کی خیر کی بات، ان کی ہدایت کی چیز ایسی نہیں جو چھوڑی ہو۔ ہر وہ چیز جس میں لوگوں کی خیر ہو سکتی تھی دنیا آخرت کے حوالے سے، جس میں ان کے لیے کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہو، کوئی ہدایت کی بات ہو سکتی ہو، آپ ہر چیز واضح کر کے کھول کر بیان کر کے گئے ہیں۔ لیکن کسی کی بدبختی ہے کہ نہ اس کو پڑھنے کی، نہ اس کو سمجھنے کی، دیکھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ انسانوں کی بدبختی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہدایت سے مراد ان کو ہدایت کا راستہ بتانا، ان کو دکھانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ آگے جو ہدایت کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ اسی کو ملتی ہے جو ہم پہلے آیتوں میں پڑھائے ہیں کہ جو ان رستوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ آیت واضح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح روزی کی ذمہ داری لی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ نے بندوں کی ہدایت کی، ان کی رہنمائی، ان کو ہدایت کے راستے بتانے دکھانے کی ذمہ داری لی ہے۔ تو نہ سمجھا جائے کہ پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک عبارت، ایک لفظ بڑا عام سا پایا جاتا ہے، اللہ پتنی کس چیز میں راضی ہو جائے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ اللہ کی رضا کہاں پر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے، اللہ کے اوپر بہت بڑا الزام بہتان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح سے انتظامات کیے ہیں، لیکن بندہ اگر اس ہدایت کو نہ پائے، اس طرف نہ جائے تو اس کی بدبختی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ ان علینا للہدیٰ کہ بے شک ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا، ہدایت کا راستہ بتانا، سکھانا، اس طرف چلانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت ہمارے اوپر، یعنی ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ مانتا ہے کہ بے شک ہمارے لیے ہی آخرت بھی ہے اور اولا دنیا بھی ہے۔ دنیا آخرت ساری ہماری ہی ہے۔ تو جب یہ ساری ہماری ہے تو پھر ہدایت دینے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ ہم ہی جس کو چاہیں ہدایت دے، جس کو نہ چاہے نہ دے، اور ہماری ہی ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھانا، چلانا۔ تو جب ہماری ہی دنیا آخرت ہے، ساری ملکیتیں ہماری ہیں، وَإِنَّ لَنَا، اور یہاں پر جو گرامر کا انداز ہے الفاظ کی ترکیب کا، اس میں خاص کرنا ہے کہ صرف ہمارے ہی لیے ہے دنیا اور آخرت، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے آخرت کے ملکیتیں، اس کے اختیارات، اس کے اندر جو بھی کچھ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارا ہمارا ہے۔ الگ بات ہے کہ کوئی جاہل اٹھ کر اللہ سے چھین کر کسی اور کے ہاتھ میں دے دے کہ فلاں بھی مختار کل ہے، فلاں بھی کوئی گنج بخش ہے، کوئی اللہ کے ہاں اور اللہ کے سوا اور بھی کوئی داتا ہے۔ یہ اس قرآن کی عنایتوں کو اس کا انکار بلکہ اس کا مقابلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے ہے، وہ کہتا نہیں اللہ کے لیے نہیں، اور اس کے لیے بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس چیز کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، صرف اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ساری بادشاہتیں، اس کے سارے اختیارات۔ تو یہاں پر بھی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ تاکید بھی کر دی اور خاص بھی کر دیا کہ صرف ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا، دنیا اور آخرت ہر چیز ہماری ہی ہے، ہمارا ہی اختیار ہے، ہماری ہی ملکیت میں ہے۔ تو اس لیے جس کی ملکیت میں ہے اسی سے مانگو۔ اگر دنیا چاہتے ہو تو اس اللہ کی طرف رجوع کرو، آخرت چاہتے ہو تو بھی اسی سے مانگو۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہدایت کے راستے بتانے، اس کی رہنمائی کرنے کے بعد، اور یہ بھی واضح کرنے کے بعد آخر دنیا ہماری ہی ہے اور ہم اس کے مالک ہیں، کسی اور سے نہ مانگو، کسی اور سے امیدیں نہ لگاؤ۔ اب پھر بھی اگر تم اس کو نہیں مانتے، پھر بھی اس سے پھرتے ہو، تو پھر تم کو ڈراتا ہوں کس سے؟ فَأَنذَرْتُكُمْ، میں نے تم کو ڈرا دیا، نارن، ایسی عظیم بہت بڑی آگ سے۔ نارن کا لفظ یہاں پر نکرہ کے انداز سے آیا ہے کہ جس میں بہت بڑی آگ کا انداز بیان ہے کہ تم کو بہت بڑی آگ سے ڈرا دیا، تلظیٰ، جو بھڑکتی ہے، شعلہ مارتی ہے۔
شعلہ مارتی بھڑکتی آگ سے تم کو بہت بڑی آگ سے ڈرا دیا۔ اور واقعی جہنم کی آگ کہ جس کو اللہ نے نار اللہ کا نام دیا ہے، صرف صورت حمازہ میں پڑھ کے آئے ہم، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اور جس آگ کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو ہزاروں سال تک بھڑکایا ہے، اور حتیٰ کہ مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی اب اس کی جو شدت کی انتہا ہو سکتی ہو وہاں تک پہنچی ہے۔ آپ مانتے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ تو صحابہ فرماتے کہ اللہ کے واسطہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے، کافی ہونے کا معنی یہ بڑی شدید ہے کہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے اور کیا کر دیتی ہے۔ آپ مانتے کہ لیکن جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے ایک کم 70 گنا زیادہ شدید اور سخت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو ڈرا دیا اس آگ سے جو بھڑکتی شعلہ مارتی ہے۔ کون داخل ہوگا اس میں، کون بچے گا اس سے، آگے ان کا بیان کر دیا۔ لا یصلاھا الا الاشقا، لا نہیں یصلاھا داخل ہوگا اس میں، الا مگر الاشقا، اشقا شقی سے، اور شقی کا لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بدبخت، کو بڑا ہی بدقسمت اور بڑا بدبخت آدمی۔ تو بڑا ہی جو بدبخت ہے، بڑا ہی گرا ہوا کمینہ قسم کا آدمی ہے، بڑا ہی برا آدمی ہے، وہ ہے جو اس میں داخل ہوگا۔ کون ہے وہ؟ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے وعدوں کو جھٹلایا، ان کو نہ مانا، اللہ کے دین پر، احکام پر چلنے سے جو ہے منہ پھیرا، اسے اعراض کیا، جو کہ اکثر و بیشتر لوگوں کا حال رہا ہے اور آج بھی ہے، کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا، ایمان لانا ہے اس پر، اور نہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس میں دونوں چیزیں آ گئی، ایمان کی نفی بھی ہوگی اور عمل کی نفی بھی ہوگی، کہ اس نے نہ ایمان لایا، جھٹلایا بلکہ، اور تولا، عمل کرنے کے بجائے منہ پھیرا اور ہر درمی کی۔ تو یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوگا اس آگ میں، جو بڑا بدبخت ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے بچا لیا جائے گا جو بڑا ہی متقی ہے۔ اتقا، تقی سے، متقی سے، اتقا اس کا صیغہ یعنی افعال تفضیل ہے، یعنی زیادہ متقی، جو بڑا ہی متقی پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ کون ہے وہ؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو دیتا ہے اپنا مال، کس کے لیے؟ پاک ہونے کے لیے۔ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، دیتا ہے محتاجوں کو، فقیروں کو، غریبوں کو، جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے دیتا ہے۔ یا تزکا، کس لیے؟ پاک ہونے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، بلکہ زکوٰۃ کو نام زکوٰۃ اس لیے دیا گیا ہے، کس لیے؟ کہ بندے کو پاک کرتی ہے، بندے کو بھی پاک کرتی ہے، دینے والے کو بھی، اور اس مال کو بھی پاک کرتی ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ توبہ میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لو، کیا فائدہ ہوگا؟ تطہرہم، کہ جس سے ان کی طہارت ہوگی، ان کی پاکیزگی ہو جائے، وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ ہو جائے، دلوں سے مال کی غلاظ سے، مال کی محبتیں یا علائشیں نکل جائیں۔ اور یہ حقیقت ہے بھائیو، آدمی جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، اسی قدر مال، اس کی محبتیں، اس کی علائشیں دل سے نکل جاتی ہیں۔ مال ہاتھ میں تو ہوتا ہے لیکن دل میں نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں بیان کیا ہے اسی چیز کا، مال کا، کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں۔ تو مال جو ہے وہ کس طرح زینت ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو چنانچہ جب تک یہ مال ہاتھ میں رہتا ہے اس وقت تک یہ انسان کے فائدہ کا ہے، جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی بربادی کا راستہ ہے۔ اس مکھی کی طرح یا اس چونٹی کی طرح
جو چیونٹی شہد کو کھاتی ہے کہاں پر؟ سائڈ پہ کھڑے ہو کر، ایک طرف کنارے پر کھڑے ہو کر شہد کھاتی رہتی ہے، تو اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، غذا بھی ملتی رہتی ہے، لیکن جب وہ شہد کے اندر گھس جاتی پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہلاک ہوتی ہے۔ کشتی بھی اسی طرح جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے چلتی ہے، اور جب وہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہی انسان کا اس مال کے ساتھ حال ہے کہ مال جب تک انسان کے ہاتھ میں ہے، دل میں نہیں آیا کہ اس کے لیے خیر کا ہے، لیکن جب یہ مال دل میں آ جاتا ہے تو یہ اس کو ڈبو دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے، اس کو غرق کر دیتا ہے۔ تو اسی مایا کہ یوتی مالہ یتزکا، یہ اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے پاک ہونے کے لیے، تو مال خرچ کرنے سے دل کے اندر سے مال کی غلاظتیں، اس کی علائشیں، اس کی محبتیں نکل جاتی ہیں۔ اور یہی عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ مال ان کے پاس ہوتا بھی اگر تو دل میں اس کا کوئی رستہ نہ ہوتا، دل میں اس کی کوئی چاہت نہ ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ نے ان کو کوئی خرچہ بھیجا، عطیہ بھیجا ان کے نام کا، ان کی خاطر، تو بہت بڑا مال تھا، کافی دینار تھے، تو انہوں نے اپنی لونڈی کو کہا کہ اس کو غریبوں میں بانٹ دو۔ انہیں غریبوں کو بانٹ دیا۔ شام کا وقت ہوا تو روزہ رکھا ہوا تھا، تو شام کا وقت ہوا، روزہ افطار کرنے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہ تھی، تو لونڈی کہنے لگی کہ اتنا مال آپ کے پاس آیا تھا، اگر آپ تھوڑا سا رکھ لیتی تاکہ کم سے کم کوئی افطاری ہی کے انتظام کر لیتی۔ لونڈی نے ان کو یاد دلایا شام کے وقت، افطاری کے وقت، کہ افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، ذرا غور سے دیکھیے، سنیے کہ جب مال ہاتھ میں ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا کہ انسان کا حال کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر تم یاد دلاتی تو رکھ لیتے۔ کیا مطلب؟ کہ یاد ہی نہیں کہ افطاری بھی کرنا ہے، اس وقت کھانے کو چاہیے ہوگا۔ اور ہمارا حال کہ ایک مہینے کے بعد بھی کیا ہوگا، سال کے بعد بھی کیا ہوگا، یہ نہیں کہ آج شام کو کھانا کہاں سے کھائیں گے، مہینوں سالوں کی فکر۔ یہاں پر اتنا مال گھر میں آتا ہے، سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتی ہے، اور شام کی افطاری کا بھی فکر نہیں کہ وہ بھی کہاں سے کریں گے۔ لونڈی کو کہتے اگر تم یاد دلاتی تو رکھ لیتے، یعنی یہ ہے کہ دل میں اس کی کوئی مال کی کسی طرح سے کوئی اس کا داخلہ ہی نہیں ہے، مال کا اس سے تعلق ہی نہیں دل کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ یؤتی مالہ یتزکا، یہ ہے جو اس جہنم سے بچنے والا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچے گا اس سے جو بڑا متقی پرہیزگار ہے، کہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو جائے، مال بھی پاک ہو جائے۔ اور مال کی پاکیزگی یہ ہے کہ مال خیر و برکت کا ہو جاتا ہے، مال کے اندر جو طرح طرح کی قباحتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان دو آیتوں کے اندر کیا پتہ چلا کہ جہنم میں داخل کون ہوگا اور اسے بچے گا کون۔ لیکن یہاں پر ایک قابل غور چیز ہے، اور جو بعض گمراہ کن لوگوں نے اس سے اپنی گمراہی کی دلیل بنائی ہے، وہ کیا ہے کہ لا یصلحها الا الاشقى، کہ نہیں جہنم میں داخل ہوگا مگر جو بڑا بدبخت ہے۔ اس کا مطلب کہ عام گناہ گار جہنم میں نہیں جائے گا۔ بڑا بدبخت ہونے کا معنی کہ جو کھلا کافر ہو وہی جائے گا۔ اور یہ ہمارے بعض اسلام کے دعوے داروں کا گمراہ کن ایک فلسفہ رہا ہے کہ آدمی جتنے بھی گناہ کر لے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں، بس ایمان ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اس کے بعد جو بھی کرتا رہے پھر جنت ہے اس کی۔ اور یہ سراسر قرآن سنت کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر گناہوں کا انجام جہنم بتایا ہے۔ جان بوجھ قتل کرنے والے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ بعض آیتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے خودکشی کرنے والے کو، اور اسی طرح جو بھی اس طرح کے گناہ ہیں، عام گناہ، کفر کی بات نہیں کر رہے، شرک کی بات نہیں کر رہے، عام گناہوں کی، بلکہ شرک کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں یہ وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہونے والا، لیکن جو شرک سے چھوٹے گناہ ہیں
اللہ تعالیٰ جس کے چاہے لمن یشاء، جس کے چاہے معاف کر دے۔ اور اگر یہ ہوتا کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، تو پھر لمن یشاء کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو سبھی کے معاف ہو گئے، پھر یہ تو نہیں کہ جس کے چاہے معاف ہوں گے، سمجھے نا؟ تو یہ ایک گمراہ کن عقیدہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور ان کے لیے نہیں کہ صاحب اب آج بھی ہے کہ گناہ کرتے جاؤ، بس ایمان کلمہ پڑھ لیا اب تم مسلمان ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن قرآن و سنت واضح ہیں کہ گناہ گار لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، اگرچہ وہ توحید ایمان پر بھی ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ صرف اپنی سزا پانے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف سے اگر ان کو ڈالنا چاہے، ورنہ چاہے تو اپنے فضل سے ان کو معاف بھی کر دے۔ اللہ اپنے انبیاء رسولوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی سفارشوں سے ان کو معاف بھی کر دے، ایسا بھی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل سے ان کو جہنم میں ڈال دے۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں کہ صرف بڑا بدبخت ہی جہنم میں جائے گا، دوسرا نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ لا یصلاھا، جہنم میں ہمیشہ جو رہے گا وہ کون ہے؟ کہ جو بڑا بدبخت ہے، جو کفر کی شرک کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ہاں یہ واقعی جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ لیکن جو مومن ہے یہ توحید پر ہے، لیکن اس نے بڑے گناہ کیے، توبہ نہیں کی، وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے، اور چاہے تو اس کو جہنم میں ڈالے، لیکن صرف اس کو سزا دینے کے لیے۔ اس کے بعد اس سے بچے گا کون؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں پر بھی یہ نہیں کہ بہت زیادہ متقی ہی بچے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ واقعی حقیقی معنوں میں وہی جہنم سے بچے گا جو بہت متقی ہے۔ لیکن جس کے کوئی گناہ بھی ہیں، کوئی نیکیاں بھی ہیں، اس کا معاملہ اللہ کی مرضی مشیت پر ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے جہنم سے، اور چاہے تو اس کو اس کی سزا دینے کے لیے صرف جہنم میں ڈال دے، اس کے بعد اس کو نکال دے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو دیتا ہے اپنا مال پاک ہونے کے لیے۔ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اب بعض اوقات آدمی مال تو دیتا ہے، خرچ تو کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے مال، لیکن کیوں دیتا ہے؟ یا تو پہلے سے اس کا کوئی اس کے اوپر احسان ہے تو اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہے، یا مستقبل میں اس نے کوئی فائدہ لینا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پہلے سے کسی کا مجھ پر احسان ہے، میں اس لیے اس کو دے رہا ہوں تاکہ اس احسان کا بدلہ چکاؤں، یا مجھے پتہ ہے کہ آئندہ یہ آدمی میرے کام آئے گا، اس لیے اس کو دیتا ہوں۔ اللہ مانتا ہے کہ جو یہاں پر جس کا بات ہو رہی وہ ایسا نہیں ہے، وہ دیتا ہے صرف اور صرف اللہ کی خاطر، نہ کسی کا مادی کا احسان چکانا اس کا مقصد ہے، اور نہ کسی سے مستقبل میں اس سے فائدہ لینا اس کا مقصد ہے۔ اسی میں وما لأحد، اور نہیں کسی کا بھی عندہ اس کے پاس من نعمت کوئی احسان تجزا جس کا بدلہ دیا جائے، وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکانا چاہتا، بلکہ وہ صرف کیوں دیتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، الا مگر ابتغاء چاہتے ہوئے، کیا؟ وجہ ربہ، اپنے رب کا چہرہ، الاعلیٰ جو رب بڑا اونچا اعلیٰ رب ہے، اس رب کا چہرہ چاہتے ہو، اس رب کا دیدار کرنے کے لیے، اس رب کی خاطر، اس اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وجہ کا ذکر ہوا ہے، اور وجہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرہ، وجہ کے معنی چہرہ۔ لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات ترجمہ کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وجہ کے معنی رضامندی، اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے۔ اور یہ بھائیوں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا انکار ہے، اس کی تحریف ہے، اس کو بگاڑنا ہے۔ اللہ نے وجہ کا ذکر کیا ہے، ہمیں بھی معنی کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے وجہ اس کا معنی چہرے سے کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کا رضامندی۔ اور کیا اس میں یعنی کہ ترجمے میں کیا مشکل کیا ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہوئے، اس میں کیا مشکل ہے؟ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، کیونکہ ہر مومن مسلمان قیامت کے دن جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا۔ اس لیے ہر مومن مسلمان کی جو نیکی ہے، اس کا جو خیر کا عمل ہے، کس کے لیے ہے؟ کہ تاکہ کل اللہ کا دیدار حاصل ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اس طرح کے الفاظ کو بگاڑے نہیں، بدلے نہیں، جو ان کے حقیقی معنی ہے اسی پر رکھیں۔ اور میں اسے یہ تنبیہ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سے ترجموں میں آپ یہ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، تو بھائیو وجہ کا معنی رضا نہیں ہے،
وجہ کا معنی چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ چاہتے ہو اللہ کی خاطر، تو اس کا مقصد جو ہے وہ نہ کوئی کسی کا احسان کا بدلہ دینا ہے، نہ کسی سے مستقبل میں فائدہ لینا ہے، نہ کوئی اور غرض مقصد ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کا چہرہ چاہنا ہے، اس کے لیے ہے۔ وہ اس کا رب کون؟ الاعلیٰ، جو بہت اونچا اعلیٰ رب ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرش پر ہے۔ جو لوگ کہتے کہ پتہ نہیں کدھر ہے، اللہ موجود تو ہے لیکن کہیں بھی نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو موجود ہو اور اس کی کوئی جگہ نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک نہیں سینکڑوں آیتوں میں اپنے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے، اونچا ہے۔ سجدہ میں کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کبھی غور کیا کیا کہہ رہے ہو؟ عجیب بات ہے، کہتے سبحان ربی الاعلیٰ ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، یعنی اپنی بات ہی کو جھٹلا رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، مگر اپنے رب کے جو اعلیٰ رب ہے اس کا چہرہ چاہتے ہوئے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اب اس نے جو خرچ کیا ہے، جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا ہے، اس کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کے لیے خاطر، اس کی چہرے کے لیے کیا ہے، اس کی خاطر کیا ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا، اس کو نعمتیں دے گا، جنتیں دے گا، کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ ضرور راضی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا۔ اب یہ آیتیں ویسے تو عام ہے کہ جس کی بھی یہ صفت ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتا ہو، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ کا چہرہ ہو، اللہ کی خاطر ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، تو یہ آیتیں سبھی کے لیے عام ہیں۔ لیکن یہ خصوصاً ذکر کیا گیا ہے ان آیتوں کے حوالے سے کہ اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی یہ خصوصیت کیوں ہے کہ ان کے بارے میں خاص کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اعمال اس طرح کے ہوتے تھے کہ جس میں کسی کا غرض مقصد نہیں، کوئی غرض مقصد نہیں۔ مکہ میں ہوتے ہوئے کوئی غریب فقیر، کوئی غلام، کوئی اس طرح کے لوگ مسلمان ہوتے تو ان کے آقا وہاں کے بدماش مکہ کے ان کو اذیتیں دیتے، مار پیٹ کرتے۔ ابو بکر صدیق کیا کرتے کہ اپنے پیسے سے، اپنی جیب سے ان کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اور کتنے ہی غلاموں کو، کتنے اس طرح کے غریبوں کو، اس طرح کے غلاموں کو انہیں آزاد کیا۔ غلام کو اس کے آقا سے خریدتے جتنا بھی پیسہ لگتا، اور خرید کر ان کو آزاد کر دیتے۔ تو ان کا باپ چونکہ اسلام نہیں لایا تھا، بہت دیر بعد مسلمان ہوا، تو کہتا ہے کہ بیٹا تم کیسے بیوقوف ہو، ان لوگوں پر مال خرچ کرتے ہو جو غریب فقیر ہیں، تمہارے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ تم نے مال کہیں خرچ کرنا ہے تو ان کے اوپر خرچ کرو جو تمہاری جہاں سے تم کو کچھ حاصل ہو، کچھ ملے، کوئی فائدہ ہو۔ عام طور پر لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے نا کہ مال وہاں لگاتے ہیں جہاں ان کو کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، کچھ آنے کی امید ہوتی ہے کہیں سے بھی۔ تو تم ان غریبوں فقیروں پر خرچ کرتے ہو جہاں سے تم کو ملتا بھی نہیں ہے اور نہ کچھ ملنے کی امید ہے ان سے۔ تو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں کہ میرا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، میں ان سے کچھ لینے کے لیے خرچ نہیں کرتا، میں صرف اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہوں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ابوبکر صدیق کو پوری امت سے اونچے لے گئی، اوپر لے گئی، پوری امت کی نیکیاں ایک طرف اور ابوبکر صدیق کی نیکیاں ایک طرف۔ اب حالانکہ ان کے پاس بھی ہی 24 گھنٹے سے رات دن تھے جو ہمارے پاس ہیں، باقی صحابہ کے پاس تھے، اور بلکہ اسلام میں ان کا وقت بہت تھوڑا گزرا ہے، یعنی اسلام قبول کرنے سے لے کر 10 سال 13 سال مکہ کے اور 13 سال ہی تقریباً مدینہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد فوت ہوتے ہیں نا، تو 13 یا 12 سالوں کے مدینہ کے، بلکہ 12 سال کہہ لیجیے، صرف 15 سے 25 سال کا ان کا اسلام کا زمانہ ہے، سمجھے نا۔ اور بعض صحابہ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے 100 سال 80 سال اسلام میں گزارے ہیں، اسلام کی حالت میں صحابہ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے 80 سال 100 سال اسلام میں گزارنے والا پیچھے رہ گیا، ابوبکر صدیق آگے بڑھ گئے؟ دونوں ہی صحابی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی اخلاص تھا۔ یہ اخلاص جو ہم پڑھ رہے ہیں آیتوں کے اندر، تو یہ اخلاص ہے جو انسان کو اونچا کرتا ہے، کسی بھی زمانے میں کیوں نہ ہو۔ یہ کہ ابوبکر صدیق کی بات ہو رہی ہے،
کہ جس قدر آدمی کے اعمال اللہ کے لیے مخلص ہوں، اللہ کی خاطر ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کے لیے خالص ہوں، اسی قدر جو ہے اس کے اس عمل میں اس کا عمل اونچا بڑا ہوتا ہے، چاہے عمل زیادہ نہ بھی ہو۔ تو اس لیے ابوبکر صدیق کے بارے میں خاص یہ آیتیں، ورنہ تو آیت کا لفظ عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس انداز سے مخلص ہو کر اللہ کی خاطر کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ آج کی آیتوں کو دوبارہ دیکھیں۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے اوپر ہی ہے یقیناً ہدایت کا رستہ دکھانا، وان لنا للآخرۃ والاولیٰ، اور بے شک ہمارے لیے ہے آخرت اور اولیٰ یعنی دنیا۔ فانذرتکم، پس میں نے تم کو ڈرا دیا، نارن، اس بڑی آگ سے، تلظیٰ، جو بھڑکتی شعلہ مارتی ہے، لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں اس میں داخل ہوگا مگر جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وسیجنبھا الاتقی، اور اس سے بچا لیا جائے گا جو بڑا متقی پرہیزگار ہوگا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، وما لأحد عنده من نعمت تجزی، اور نہیں ہے اس کا کسی کے اوپر کوئی احسان کہ جس کا بدلہ دے، وَإِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر چاہتے ہوئے اپنے رب کا چہرہ جو اعلیٰ اونچا رب ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔